آج ہماری سوسائٹی میں ہمارا جوان کہاں چلا گیا؟ اس نے حضرات صحابہ اکرام کی زندگی کو بلا دیا، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو بھول بیٹھا۔ صحابہ کے اندر دیکھو ماں باپ کی کیا محبت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ماں نے مارا، پٹائی کی، گھر سے نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ ماں کی مار کھا کے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں آتا ہے، یا رسول اللہ ماں نے مارا ہے، گھر سے نکال دیا۔ فرمایا بیٹا میرے گھر اس دن آئیے گا جس دن تو آقا مدنی کا در چھوڑ دے۔ آقا مدنی کیا فرماتا؟ فرمایا ابو ہریرہ یہ تیرا اور تیری ماں کا مسئلہ ہے، یہاں کیوں آئے ہو، کس وجہ سے آئے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کے دروازے پہ، آپ کی چوکھٹ پہ اس لیے آیا ہوں، آپ اللہ سے دعا کیجئے تاکہ میری ماں کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے۔ میری ماں کو ایمان اور کلمے کی دولت نصیب۔ ادھر میرے آقا کے ہاتھ اٹھتے ہیں، ابو ہریرہ دوڑ پڑتا ہے، کسی نے دامن پکڑ لیا، کسی نے آپ کی قمیص کو پکڑ کر پوچھا ابو ہریرہ کبھی تم تیز قدموں سے چلے نہیں، آج تو بڑے تیز قدموں سے بھاگے بھاگے جا رہے ہو۔ دامن جھٹک دیا، کہا مجھے مت روکو، مجھے مت روکو، جانے دو نا۔ آج میں اپنی اماں کے پاس جا کر دیکھتا ہوں پہلے میں پہنچنا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہنچتی ہے۔ ادھر ابو ہریرہ ماں کے دروازے پہ پہنچا، دستک دی، من دق الباب، کون ہے میرے دروازے پہ ہے؟ دستک دی، اماں تیرا بیٹا ابو ہریرہ پھر حاضر ہو گیا ہے مار کھانے کے لیے، اگر تیرے بوڑھے ہاتھوں میں طاقت ہے تو بیٹا آج پھر حاضر ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، بیٹا پوچھتا ہے اماں دیر سے دروازہ کھلا، کیا وجہ ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا تیرے آنے سے پہلے کچھ دیر پہلے میرے دل پہ چوٹ لگی، میرے دل پہ چوٹ لگی کہ وہ زندگی ہی کیا زندگی ہے جو نبی کے قدموں سے دور گزر گئی، جو ایمان کے بغیر کلمے کے بغیر گزر گئی، وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے۔ اس لیے نہائی ہوں، اپنے جسم کو ظاہری طور پہ بھی پاک کر دیا ہے اور باطنی طور سے شرک کو بھی مٹا ڈالا ہے۔ اب مجھے لے چلو اس نبی محمد الرسول اللہ کے پاس جس کا کلمہ تو نے پڑھا ہے تو مجھے بھی کلمہ پڑھا۔ بیٹا تو ایسا ہونا چاہیے جو اپنی ماں کے قدموں میں آئے، ماں کے لیے دعا اور استغفار کرے، آقا مدنی کے پاس پہنچ جائے، اپنے رب کے حضور گڑ گڑائے، دعا کرے، روئے اور گریہ ساری کرے، یا اللہ میری ماں کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے۔ بیٹا تو وہ ہوا کرتا ہے جو ماں کی خدمت کرے، ماں کی دنیا کو بھی بدل دے، ماں کی آخرت کو بھی بدل دے۔ یہ حضرات صحابہ کرام کہ قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازوؤں کو جھکا دو، اپنے پروں کو، اپنے بازوؤں کو جھکا دو اپنے ماں باپ کے لیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور صرف یہ نہیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا بھی کیا کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
صغیرا، اور کہہ دو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے میرے رب ان پہ تو اپنی مہربانی کر، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے، مجھے پالا پوسا، میرے ساتھ لاڈ اور پیار کر کے مجھے یہاں تک پہنچایا، اے میرے رب تو ان پہ مہربانی فرما۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، اب ان کی طبیعت میں مزاج میں چڑچڑاپن آ گیا ہے، وہ بچپنا لوٹ آیا ہے، بچوں والی عادات ہو گئی ہے، بعض باتیں آپ کے مزاج کے آپ کی طبیعت کے خلاف ہوں گی، لیکن پھر بھی اپنے ماں باپ کے سامنے تم نے انہیں غصہ نہیں کرنا، انہیں جھڑکنا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اف ولا تنہرہما، اف بھی نہیں کہنا۔ اف فرمایا کہ اف کا کوئی معنی ہی نہیں کر سکتا کہ جیسے ہم کہتے ہوں آگے سے کہتے ہیں ہاں ایسا کریں، تو یہ جو اف ہے فرمایا ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا۔ تمہاری مزاج اور طبیعت کے خلاف بھی اگر کوئی بات کرتے ہیں پھر بھی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اپنے بازوؤں کو جھکا، اف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکو بھی نہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا جواب سوچیں، وہ تو چیخ چیخ کے چلا کے اور اپنا سینہ چوڑا کر کے بتاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ جیسے باپ یہ ہے اور بیٹا وہ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو بھی نہیں، وَقُلْ لَهُمَا، بلکہ ان سے بات کرو، کیسے کرو؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ تم ان سے بات کرو۔ تیرا باپ اگر مشرک ہے، کافر ہے، پھر بھی گستاخی اور بے ادبی کی اجازت نہیں ہے تجھے، پھر بھی ان کی خدمت تیرے اوپر فرض اور لازم کے